ویسا سب سے سوال ہے جی، کیا کبیرہ گناہوں کا مرتکب مسلمان جنت میں جائے گا؟ تصرف سے کیا مراد ہے؟ کیا انبیاء اور اولیاء کو کائنات میں تصرف کا حق ہے؟ حاضر و حضرات، گناہ کبیرہ اور صغیرہ کے بارے میں جیسے اللہ تعالیٰ ممانعت کی باتیں آگے بڑھاتا ہے، اسی طرح صغیرہ اور کبیرہ کو بھی ہولے ہولے جا کے کھولتا رہتا ہے۔ فار ایگزامپل خدا نے کہا وَاجْتَنِبُوا الْكَبَائِرَ الْإِثْمَ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ، اگر تم بڑے گناہوں سے اور فواحش سے پرہیز کرو، اور چھوٹے چھوٹے تو تم سے ہوں گے، تو پھر بھی ہم تمہیں بخشنے والے۔ وَاجْتَنِبُوا الْكَبَائِرَ الْإِثْمَ وَالْفَوَاحِشَ، کہ اگر تم بڑے گناہوں سے پرہیز کرو تو چھوٹے چھوٹے تو تم سے سرزد ہوں گے ہی، ہم تمہیں معاف کریں۔ اس کے بعد دوبارہ جب موقع آیا اور کسی بڑے گناہ کا ذکر آیا تو خداوند کریم نے ایک طریقے معافی دکھا دیا، جیسے میرا خیال کہتا ہے، آپ تصدیق کریں آپ کی مرضی، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی تھی بظاہر چھوٹی تھی، ہلکا کھا لینا، مگر اگر ماحول دیکھا جائے تو بہت بڑی تھی، ورنہ اتنا بڑا ہمیں کاروبار حیات کو سمیٹنے کا خطرہ درپیش نہ ہوتا۔ جیسے اقبال نے کہا کہ حکم سفر دیا تھا کیوں، اب میرا وقت کار جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا اللہ کے سامنے ہوئی، اگر اصولاً دیکھا جائے تو شیطان کو بھی زندگی بھر کا عذاب اور سزا اس ویلے ملی کہ جب اللہ نے اسے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے جب میں نے تجھے حکم سنا دیا تھا، پھر تجھے کیسی انکار کی مجال ہوئی۔ اگر دوسری طرف سے دیکھا جائے تو حضرت آدم سے بھی خطا اللہ کے سامنے ہوئی۔ That's very difficult to imagine even، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں ہیں، اس خطا کی وجہ سے۔ اس کی اگر ڈیوریشن دیکھیے، ٹائم دیکھیے، اور اتنا طویل عرصہ حیات دیکھیے، حکمت الہی دیکھیے، تو محسوس ایسے ہوتا ہے کہ وہ سزا ابھی جاری ہے، جیسے کچھ کرسچنز کا خیال ہے۔ مگر اللہ جب یہ کہتا ہے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ ہم نے القا کیے توبہ کہ کلمات آدم کے دل پر، اور ہم بخشنے والے تھے۔ تو بہت بڑا وینم جو تھا عذاب کا، وہ اللہ نے ختم کر دیا، واپسی انشور کر دی، بخشش گرانٹ کر دی، اور اللہ نے کہا کہ میں نے اسے بخش دیا۔ جب زمین پہ آنا مقدر ہوا تو زمین کو سزا کے طور پہ نہیں چنا جیسے کرسچن فیتھ کہتا ہے، بلکہ کہا مستقر و متاع الی حین، یہاں ٹھہرو، اب تمہارا اس میں فائدہ ہے، تمہیں جو ملی ملائی جنت تھی راس نہیں آئی، اب جا کے کماؤ۔ تو اتنی بڑی خطا کے عوض میں جو مشقت ہے وہ جنت کمانے کی ہمیں عطا ہوئی ہے۔ تو ایز سچ اس سے بڑی خطا ہو نہیں سکتی تھی، جس کا نتیجہ بلین ایئرز میں اب ہم تک پہنچ رہا ہے، اور اس سے بڑی بخشش بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اللہ نے اسے نیچرلی سم اپ کر دیا کہ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ کہہ دے میرے بندوں سے جنہوں نے اپنے نفوس پہ بڑی زیادتی کی، جنہوں نے بہت بڑی بڑی خطائیں کی ہیں، بڑے بڑے ظلم و جبر کی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ آگے اللہ نے ایک قانون دیا ہے جس میں صغیرہ اور کبیرہ کی کوئی تخصیص نہیں، اور فرمایا ان اللہ
یغفر الذنوب جمیعا، بے شک تمہارا رب وہ ہے جو تمام گناہ معاف کرتا ہے۔ اب اس میں کوئی تخصیص نہیں چھوڑی صغیرہ اور کبیرہ۔ یہی حدیث پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو ذر سے، معاذ بن جبل سے، ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنویں میں پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا کہ جس نے دل سے اللہ الہ الا اللہ کہا اللہ اس کے تمام گناہ معاف کرے گا۔ تو صحابی نے موقع لیا پوچھنے کا، فرمایا چاہے وہ کبیرہ ہوں، فرمایا چاہے وہ کبیرہ ہوں، پھر کہا چاہے وہ کبیرہ ہوں، کہا چاہے وہ کبیرہ ہوں۔ جب تیسری مرتبہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ناک خاک آلود ہو، میں نے جو کہا ہے کہ چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں اللہ سارے گناہ معاف کرے۔ یہ تحائف رسول ہے، انعام بخشش ہیں، جو نہیں لیتا نہ لے۔ ہمارے بخیل دیتے کچھ نہیں، لیتے بھی کچھ نہیں۔ یہ جو علماء بخل ہیں یہ ان کا دل چاہے تو کسی کو بخشش ہی نہ ہونے دے، ان کا کاروبار ہی گناہ سے اور سزا سے چلتا ہے، بخشش تو ان کے کام ختم کر دیتی ہے۔ اگر اللہ نے ایک چیز پہ بخشش نہیں رکھی، جس کی رجت نہیں ہے، جس کے پاس اتھارٹی نہیں بخشنے والی، جس کو خدا کا احساس نہیں ہے غفور و رحیم کی حیثیت سے، اس کی کوئی بخشش نہیں۔ جب آپ کی رجت ہے آپ واپس پلٹ سکتے ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ سکتے ہو، تو آپ بخشنے کا، بخشے جانے کا حق بھی رکھتے ہو۔